السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک اللہم البسنا لباس التقوی والزمنا کلمۃ التقوی واجعلنا من اولی النہی وامتنا حین ترضی وادخلنا جنۃ المأوی واجعلنا ممن بر واتقی وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى وجعلنا ممن تيسره لليسرى وتجنبه العسرى وجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا ولقنا نضرة وسرورا واقصنا سندسا وحريرا وَجَعَلْ لَنَا أَسَّاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَحَرِيرًا۔ اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا اور ہمیں تقوی والی بات پر قائم فرما، ہمیں عقل والوں میں شامل فرما، موت دے ہم کو جب تو ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت مأوی میں داخل فرما، متقی لوگوں میں شامل فرما، نیکی کرنے والوں، بھلائی کی تصدیق کرنے والوں اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے باز رکھنے والوں میں سے بنا، ہمیں ان میں سے بنا جن کے لیے تو آسانی مہیا فرماتا ہے اور جنہیں مشکل سے دور رکھتا ہے، ہمیں ان میں سے بنا جنہیں نصیحت کی جائے تو نصیحت انہیں فائدہ دیتی ہے۔ اے اللہ ہماری کوشش کی قدردانی فرما، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں تازگی اور خوشی عطا فرما، ہمیں سندس اور ریشم کا لباس پہنا اور ہمیں سونے، موتیوں اور ریشم کے کنگن پہنا دے۔ اللہم ارزقنا اخلاص، الہی آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں ہر قسم کی خیر و برکت کی انتہا ہے۔ بے شک یہ مہینہ روزے اور قیام پر اجر اور گناہوں کی مغفرت کے ساتھ اپنے اندر نیکیوں پر بے حد اجر و ثواب رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف کرام 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان پانے کی اللہ سے دعائیں کرتے، جب رمضان پا لیتے تو اس میں خوب عبادت کرتے، ہر قسم کی اطاعت اور بھلائی ذوق و شوق سے کرتے اور اجر کی امید رکھتے۔ جب رمضان گزر جاتا تو بقیہ 5 مہینے رمضان میں کیے گئے اعمال صالحہ کی قبولیت کی دعائیں کرتے، گویا سلف صالحین کا پورا سال رمضان کے زیر اثر رہتا۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نہ رمضان کی عظمت کا احساس ہے، نہ اس کی خیر و برکات پانے کی چاہ ہے، اور نہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا خیال آتا ہے۔ تو جس طرح اللہ کے نیک بندے مہینوں پہلے سے رمضان کی مبارک گھڑیوں کے نصیب ہونے کی دعائیں کرتے اور رمضان گزرنے کے بعد مہینوں تک اس ماہ میں کی جانے والی عبادتوں کے قبول ہونے کی دعائیں کرتے، اور ان کی دعائیں ان الفاظوں میں تھیں کہ یا اللہ رمضان تک مجھے سلامت رکھنا اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دے، اور اس رمضان میں جو نیکیاں کروں اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ تو ہم سب نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ رمضان میں ہمیں ہر پریشانی، رکاوٹ، بیماری اور مصروفیت سے محفوظ رکھ، کہیں کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی بیماری یا مصروفیت نہ آ جائے جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بن جائے۔ بعض دفعہ ہماری نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے اور تیاری بھی ہوتی ہے عبادت کرنے کی، نیکی کے کام کرنے کی، لیکن اچانک کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہم نے پلان کیا ہوتا ہے، ہماری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھیں اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے، اور ہمارے اعمال صالحہ کو قبول بھی فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ الہی آمین۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار کہتے تھے. فرماتے تھے سید الشہور شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے. شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں. ہم بہت خوبصورت مہینے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور تقریباً 1 یا 2 دن باقی ہیں، اور ہم سب اس خوبصورت مہینے کا انتظار کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ہم اس مہینے کو پائیں گے. ہم میں سے جس کو بھی یہ رمضان نصیب ہو اسے چاہیے کہ پوری محبت کے ساتھ رمضان کو خوش آمدید کہے اور شکر ادا کرے کہ اللہ نے ایک بار پھر اسے رمضان کی سعادت نصیب کی. اب ہم نے غور کرنا ہے کیسے اس مہینے میں ہم خود کو نیکیوں میں آگے بڑھا سکتے ہیں، اس مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں کا حصول کر سکتے ہیں، اور کس طرح اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں. انہی باتوں کو جاننے کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں. الحمدللہ رمضان کے حوالے سے ہم نے اپنے لیکچرز میں احادیث بیان کی ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ سب سے ان کو شیئر کیا جائے گا، جس میں رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. آج میں آپ سب سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے آخرت کو بہتر بنانے میں مددگار ہے. الحمدللہ یہ مہینہ بڑا خاص ہے. ماہ رمضان اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، رزق کے فراخ ہونے کا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا اور جنت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے. اللہ سے بہترین تعلق بنانے کا مہینہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا، خود کو منظم کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک سنتے بھی ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، بہت سے صدقات اور خیرات کرتے ہیں، فرائض اور نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں. گویا ہر قسم کی عبادت کا رمضان المبارک موسم بہار ہے جس میں ہر نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاند دیکھنے کی دعا سکھائی ہے. تو یہ دعا کس کس کو یاد ہے؟ تو جس کو یاد ہے وہ جیسے ہی چاند کی خبر سنے یا دیکھے اسے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اگر کسی کو یاد نہیں تو ابھی بھی وقت ہے، وہ یاد کر سکتا ہے، یا پھر کسی کتاب کا انتظام کر لے جس میں یہ دعائیں اسے مل جائیں اور پھر اس کتاب میں سے وہ دعا پڑھ لے. احادیث سے چاند دیکھنے کی کچھ دعائیں ثابت ہیں، جس میں سے ایک دعا یہ ہے: اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یہ دعا ابن حبان، مستدرک حاکم اور مسند احمد میں آتی ہے. اسی طرح ایک اور دعا ہے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ ہم پر چاند کو خیر، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یہ دعا ترمذی میں آتی ہے. اسی طرح مشکات میں ایک دعا آتی ہے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. تو ہم سب نے چاند کو دیکھ کر یا چاند کی جیسے ہی خبر ملے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. ویسے تو ہر ماہ کی ابتدا میں جیسے ہی چاند کی خبر ملتی ہے ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے.
تو اللہ سے دعا ہے ہمارا یہ رمضان پچھلے تمام رمضان سے بہتر ہو۔ جیسا کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ میں آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے آخرت کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں اور اپنی زندگی گزار کر سبھی نے چلے جانا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے اور پھر ایک دن سب نے جی اٹھنا ہے اور سب کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور اسی کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہوں گے۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ تقویٰ کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 149 میں فرماتے ہیں، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کریں۔ ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ روزہ ہے اور سب سے زیادہ مؤثر مہینہ رمضان کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب کرے۔ جیسے کہ ابھی میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ موت ہم سب کے بہت قریب ہے، ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے ابن آدم اور یہ ہے اس کی موت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی گدی پر رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور فرمایا، انسان کی آرزوئیں وہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ گدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت قرار دیا اور دونوں پھیلے ہوئے ہاتھوں کو انسان کی خواہشات قرار دیا۔ یعنی موت ہمارے کتنے قریب ہے اور انسانوں کی خواہشات کتنی پھیلی ہوئی ہیں۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت ہم سب سے بہت قریب ہے۔ اس لیے اپنی ہر عبادت کو آخری سمجھ کر کرنا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اسی سے ہی تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ ہمارے کتنے رشتہ دار جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ سب ہم اپنے آس پاس دیکھتے بھی ہیں۔ جب کسی قریبی رشتہ دار کو اس دنیا سے جاتا دیکھتے ہیں تو ہمیں موت کا احساس شدت سے ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے یہ احساس ہمارے اندر سے جانے لگتا ہے۔ تو موت ہم سب کے بہت قریب ہے اور ہم سب نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور رمضان ہمارے لیے وہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی موت کے بعد کے لیے تیاری کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری و مسلم۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، یعنی روزہ رکھے صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے، نہ دکھاوا ہو نہ ریاکاری ہو، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے آخرت سے، یعنی رمضان ہمارے لیے بہترین موقع ہے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ الحمدللہ۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبخت ہے وہ جس نے رمضان پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، یعنی نیک اعمال کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ روایت صحیح الادب المفرد میں آتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اندر فکر آخرت کا شعور دیتا ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کر لیں، اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ یہ بہترین موقع اپنے ہاتھ سے ہرگز جانے نہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان ہو کر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے اس رمضان کو ایسے گزارنا ہے کہ ممکن ہے یہ ہماری آخری رمضان ہو،
اور ویسے بھی ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ہم اس مہینے کو پائیں گے، اور اگر اللہ اس مہینے کو نصیب کر دے انشاءاللہ تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال آنے والی رمضان کو ہم پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سب سے کہ رمضان المبارک کے بارے میں سوچ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اور آپ سب کی طرف سے جو جواب آنے والا ہے اس میں یہی ہے کہ ہم سب کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہے، جوش و خروش ہے، ایک خوشی ہے، ایک احساس ہے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ ہر کوئی اپنی عبادات کے حوالے سے پلاننگ کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی نیکیوں کے حوالے سے پلاننگ کر رہا ہے، تو خوشی ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جو انشاءاللہ آنے والا ہے۔ رمضان میں ایسے کون سے خاص اعمال کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہماری آخرت بہتر اور آسان ہو جائے؟ اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی نماز پر فوکس ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جس پر سب سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے، اور تیسری چیز جس پر ہم سب کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ذکر و اذکار اور دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے اپنی نماز کو فوکس کرنا ہے، اپنی نماز کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی نماز میں پختگی اختیار نہیں کی۔ تو ہم سب نے اس رمضان المبارک میں اپنی نماز کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز ادا کرو جیسے تم آخری نماز پڑھ رہے ہو، یعنی تم اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو، اور ایسی بات نہ کرو جس پر بعد میں معذرت کرنی پڑے، یعنی کوئی بات ایسی منہ سے مت نکالو کہ جس کے بعد تمہیں کلیریفیکیشنز دینی پڑیں، ایکسکیوزز دینے پڑیں۔ تو کوئی بات منہ سے ایسی نہ نکلے کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، یعنی اس کی تمنا نہ کرو، یعنی اللہ کے بندوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ روایت ابن ماجہ میں آتی ہے۔ اس حدیث نے ہمیں بہت کچھ سکھایا الحمدللہ، لیکن خاص الخاص بات جو میں آپ سے یہاں کرنا چاہ رہی تھی کہ نماز کو ایسے پڑھنا ہے جیسے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے۔ جب کبھی ہم اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز میں بہتری لازماً آتی ہے، ہماری نماز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ہر دفعہ جب بھی نماز پڑھیں گے یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، مجھے دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، اس سے یقیناً نماز میں بہتری آئے گی۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو خوش اسلوبی اور مہارت کے ساتھ کرے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں تو ہر کام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ خوش اسلوبی سے اور مہارت کے ساتھ کیا جائے۔ اب نماز کے عمل کو لے لیں تو جب بھی نماز پڑھیں گے تو خوش اسلوبی اور مہارت کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز میں مہارت کیا ہے؟ نماز میں مہارت یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہو اور پوری توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو اس رمضان المبارک میں اپنی نماز پر فوکس کریں گے، پوری توجہ سے نماز پڑھیں گے، اس کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کو انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں بہت بہتر بنانا ہے۔ پھر یہ کہ نماز سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔
اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند فرائض ہیں، مثلا فرض نماز، فرض روزہ، فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ۔ فرائض ادا کرنے کے بعد جب کوئی بندہ مسلسل نفل عبادت کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں ہی اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور میں جو کام کرتا ہوں ان میں سے کسی کام پر مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مومن آدمی کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے، کیونکہ مومن آدمی جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتا ہے، اور مومن کو تکلیف پہنچانا مجھے برا لگتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے واضح ہے کہ نماز آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ فرض نماز خاص الخاص، اور پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام، جتنا ہو سکے نوافل میں کثرت کریں اس رمضان المبارک میں، پھر رمضان کے بعد اس پر استقامت اختیار کریں۔ پھر یہ کہ نماز بہترین عبادت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 رکعت نماز اس طرح توجہ سے پڑھی کہ اس میں کچھ بھولا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب یہ کوئی نفل نماز بھی ہو سکتی ہے، 2 رکعت نماز کسی نے پڑھی پوری توجہ کے ساتھ اور اس میں کسی قسم کی مسٹیک نہیں کی، کچھ نہیں بھولا، تو یہ اجر ملے گا کہ اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو نماز بہترین عبادت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ایک اور روایت آتی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں جب درختوں کے پتے جھڑتے ہیں باہر نکلے، ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑی تو اس سے درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو نماز کتنی خوبصورت عبادت ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال سے یہ بات سمجھائی کہ جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، خود بخود جھڑتے ہیں، ویسے ہی جیسے ہی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ انہی پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ تو نماز کو بہتر بنانا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور یہ بھی سیکھنا ہے کہ سننا طریقہ کیا ہے نماز کا، اور اسی کے مطابق اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا ہے۔ دوسری عبادت جو اس رمضان میں بہتر بنانی ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ پوری توجہ سے قرآن پڑھنا ہے، جو اللہ توفیق دے، اور پڑھتے وقت پوچھیں اپنے دل سے کہ میرا دل کہاں ہے۔ ویسے دل کہاں ہے؟ ویسے تو دل ہمارا سینے میں ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو اپنے دل سے پوچھیں کہ میرا دل کہاں ہے۔ واقعی وہ دل پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں لگا ہوا ہے بھی یا نہیں۔ تو جب بھی نماز پڑھیں گے، جب بھی قرآن پڑھیں گے، تو اپنے دل سے پوچھیں گے کہ وہ متوجہ ہے بھی یا نہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن سے بہترین تعلق قائم کرنا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ خاص معاملہ کیا کرتے تھے۔
وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں وقت صرف نہ کرتے تھے۔ تو ہم سب نے بھی رمضان المبارک میں کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آنکھ دونوں عضو اس نیک کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے۔ یہ روایت سلسلۃ الصحیحہ میں آتی ہے۔ تو جتنا دیکھ دیکھ کر قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ قرآن سے محبت محسوس کریں گے، کیونکہ قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت۔ پھر یہ کہ روزے کی حالت میں قرآن پڑھنا آخرت میں اعلیٰ درجات کا سبب بنے گا۔ اس بارے میں بہت خوبصورت حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا، اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا اس کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہیں گے، یعنی والدین کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے لیے کہاں سے؟ یعنی یہ 2 پوشاکیں جو ہمیں پہنائی جا رہی ہیں، اتنی قیمتی پوشاکیں، یہ ہمیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کہا جائے گا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن کو کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ یہ روایت سلسلۃ الصحیحہ میں آتی ہے۔ کتنا خوبصورت اجر ہے روزے کی حالت میں قرآن پڑھنا۔ ایک تو روزے کی حالت یعنی عبادت کی حالت، پھر قرآن کا پڑھنا عبادت، عبادت پر عبادت، الحمدللہ۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ صرف صاحب قرآن کو اجر نہیں دیا جائے گا، ان والدین کو بھی اجر دیا جائے گا جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن سکھانے کی کوششیں کی۔ تو قرآن کے ساتھ بہترین تعلق بنانا ہے اس رمضان المبارک میں۔ پھر تیسری عبادت اس رمضان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ تو دعا اور اذکار میں خوب محنت کرنا ہے، خوب ساری دعائیں اللہ سے مانگنی ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآنی اور مسنون دونوں طرح کی دعائیں بتائی ہیں، دونوں کا اہتمام کریں، قرآنی دعائیں بھی پڑھیں اور مسنون دعائیں بھی پڑھیں، اور روزانہ کی بیسس پر ان دعاؤں کو اگر مانگ لیا جائے تو آپ بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں، اتنا کچھ کہ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں مانگنا بھی چاہیں تو نہیں مانگ سکتے۔ آپ اس طرح کے بہترین الفاظ کا چناؤ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ پھر یہ کہ جب ہم اللہ کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں تو ان دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو خوب ساری دعائیں کرنی ہیں، اور اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں وہ کرنے ہیں۔ ان سب کا ذکر تو ممکن نہیں کیونکہ بہت سارے اذکار ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے سب سے افضل لوگ ہوں گے۔ یہ روایت سلسلۃ الصحیحہ میں آتی ہے۔ تو خوب ساری تعریف کریں۔ اللہ کی تعریف بہت سارے الفاظوں میں ہمیں سکھائی گئی ہے، جیسا کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو اللہ کی تعریف ان اذکار کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اور بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ سب سے فضیلت والا ذکر ہے اور الحمدللہ سب سے افضل کلمہ شکر ہے. یہ روایت سلسلۃ الصحیحہ میں آتی ہے. لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند توحید ہے، اور یہ کلمہ تمام شرک کی نفی کرتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو سب سے فضیلت والا ذکر فرمایا ہے. اور پھر اسی طرح سے الحمدللہ سب سے افضل کلمہ شکر ہے. آپ جب دل سے الحمدللہ کہتے ہیں تو میزان بھر جاتا ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اسے ترمذی اور مسند احمد نے روایت کیا ہے اور یہ روایت سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے. اب یہ کتنا آسان ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اگر ہم اسے ایک بار پڑھتے ہیں تو ہم ایک خزانہ جنت کا اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتے ہیں، اور اگر کئی بار پڑھتے ہیں تو کئی خزانے ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتے ہیں. اس طرح بہت سے اذکار ہیں جس سے ہم اپنی زبانوں کو تر رکھ سکتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو اللہ کے ذکر سے اور شکر سے بھر سکتے ہیں. پھر یہ کہ بہت زیادہ استغفار کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور خاص الخاص رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک میں بھی سحری کے ٹائم پر بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. تو بہت زیادہ استغفار بھی اس رمضان المبارک میں کرنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے. ہمارے پاس کتنی مہلت ہے ہم کو نہیں معلوم. تو اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے خوب معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ دعا کہ اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے دل سے کرنی ہے. گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. یہ بہترین مہینہ رمضان آ رہا ہے، اس میں رو رو کر اللہ سے دعا کرنی ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ اس رمضان میں معاف کریں گے اور جہنم سے خلاصی دے دیں گے اور جنت میں داخل کریں گے. اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اور کل مومن مسلمانوں کو اپنے خاص رحم و کرم سے معاف فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھے اور رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دے، اور اس رمضان میں ہم جتنی بھی نیکیاں کریں اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے. پھر یہ کہ نیک اعمال کرتے رہنا ہے اس رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. انشاءاللہ ہم سب نے لمحوں کی قدر کرنی ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں لمحوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اطاعت کرنی ہے. جب ہماری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.